لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. رمضان المبارک کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک بابرکت والا مہینہ اور وہ مہینہ جس مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس کا استقبال، جس کی عبادتوں کے لیے اہتمام 2 مہینہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے، وہ مہینہ بالکل آنے ہی والا ہے. ہم اس مہینے کے استقبال کے طور پر یا اس مہینے میں عبادتوں کے تعلق سے کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. وہ کیا اعمال ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شعبان کے شروع دن سے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز اور یہ طریقہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ رمضان کے اندر وہ عبادت اور بہتر انداز میں صحابہ کرام ادا کر سکیں. اس واسطے شعبان کے 15 دنوں تک صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور 15 دنوں کے گزرنے کے بعد فرماتے اب روزہ نہ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو، تیاری کے اندر کمی ہو اور رمضان کی عبادت کے اندر کمی واقع ہو جائے. اور خود کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اس مہینے. کسی بھی کام کے لیے جو معمولات سے ہٹ کر ہو، انسان جس کا عادی نہ ہو، اس کی تیاری اس کام سے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. آدمی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ محنت کر لے. آپ دیکھیں گے
کہ پولیس کی اگر بھرتی ہو، آرمی کے اندر اگر لوگ جائیں تو انہیں 1 دن دوڑنا ہوتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے 1 دن دوڑنا، 6 منٹ دوڑنا ہے، 8 منٹ دوڑنا ہے۔ آپ اس کے اندر شرکت کرنے والے اگر بچوں سے سوال کریں تو تیاری مہینوں بلکہ سالوں سے لوگ کرتے ہیں، اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ تصور پیش کرتے ہیں شاید محنت کے اندر کوئی کمی ہو گئی تھی۔ 6 منٹ کی دوڑ کے لیے 6 مہینہ محنت کیا جس بندے نے، وہ بندہ ناکام ہوا تو سوچ رہا ہے کہ 6 مہینے کی محنت بھی اچھی طریقے سے نہیں ہو پائی۔ کیوں؟ دوڑنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے کہ ہمیشہ دوڑتا ہی رہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر جو کام ہے وہ کام انسان 11 مہینہ نہیں کرتا، اور 11 مہینہ مکمل ہوتے ہی اس کام کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی کوئی تیاری نہ ہو، کوئی اہتمام نہ ہو تو کما حقہ و عبادتیں نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جنہیں حکم دے دیا گیا وہ کسی مصلحت اور کوئی طبی فوائد پر وہ غور نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو جان ہتھیلی پر لے کر اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا کی، شعبان کا چاند دیکھ کر اہتمام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا چاند نظر آ جایا کرتا تھا تو ہم میں ہر شخص قرآن کو سینے سے لگا لیا کرتا تھا۔ جنہیں زکوٰۃ نکالنی ہوتی تھی وہ شعبان کے مہینے میں اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیا کرتا تھا۔ جن کے پاس قیدی ہوتے تھے وہ قیدیوں کو بلا کر دیکھتے تھے، اگر حج جاری کرنا ہوتا تھا حج جاری کر دیتے تھے، اور اگر وہ سزا نہیں ہے کہ جس پر حج جاری کی جائے تو انہیں معاف کر کے رہا کر دیا جاتا تھا۔ سارا وہ کام شعبان کے مہینے میں کیا جاتا تھا تاکہ 1 مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک کا اس میں کام نہ ہو، صرف عبادت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے ہمیں مخاطب کیا ہے، ہم سے کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا یا میں اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف ہماری پیدائش کا عبادت کے علاوہ کوئی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت عبادات نماز کے علاوہ اور جو مواقع ہمیں مل رہے ہیں وہ آزادانہ طور پر شریعت کے حدود میں رہ کر گزارنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، اور اسی اللہ نے کہا رمضان میرا مہینہ ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا یا بدلہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور 11 مہینے چھوٹ دیے، اس اللہ کے لیے ہم اپنے اوقات کو خالی کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادات ہماری کٹتی رہتی ہیں، ہم کچھ عبادت کرتے کبھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ پورے معاشرے کا سروے کریں تو رمضان سے جتنا ڈر مسلم قوم کو ہوتا ہوگا شاید کسی کو ہوتا ہو۔ اب تو رونا اس بات کا بھی ہوگا کہ بورڈ کا ایگزام اسی مہینے میں شروع ہو رہا، تو اور عذر ہمارے پاس آ جائے گا، بھائی ایگزام ہے، بچے معاف، بچوں کا روزہ معاف۔ قرآن کریم نے 2 جگہ ایک ہی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عبادت اور روزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ایک ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔
آپ تھوڑا تفسیروں کو اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دو آیتیں اور دونوں میں تکرار اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جگہ پر ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک ہی بات اللہ تبارک و تعالی نے دو آیتوں کی جگہ دو آیتوں میں کی ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ بات میں ایک ہی بات کو دہرا دیا جائے، یہ بات اچھی نہیں مانی جاتی۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا تذکرہ کیا اس کا تعلق الگ الگ احکامات سے۔ جتنی عبادتیں شریعت میں اب فرض ہیں وہ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عرب کے لوگوں سے تھا، عرب جانتے تھے، نماز پڑھنا جانتے تھے، ہیئت بدل گئی تھی، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے، اسے نماز کہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہے، حج کی عبادت ہے، اس کا پورا رواج عرب کے اندر تھا۔ ایک عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں یہ عرب کے اندر معروف نہیں تھا۔ عرب کے لوگ صوم لفظ سے ناواقف تھے۔ لفظ صوم کا تذکرہ بارہا احادیث میں اور اشعار میں مل جائے گا، پچھلے جو شریعت کے نزول سے پہلے کے واقعات میں آپ کو ملے گا، لفظ صوم آئے گا، لیکن اس صوم سے روزہ مراد ہے جو صبح سے لے کر شام تک رکھا جائے گا، اس کا تصور عرب کے اندر نہیں تھا۔ اس واسطے آپ دیکھیں گے کہ 15 سال شریعت کے اترتے ہوئے یا قرآن کے نازل ہوتے ہوئے ہو گیا، 15 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ مکی دور 13 سالہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہی نہیں ہے روزہ کس چیز کا نام ہے، بھوکا کیسے رکھا جائے گا۔ اب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہاں پر دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، سوال کیا کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ کہا روزہ ہے۔ کیوں رکھتے ہو؟ کہا فرعون سے نجات اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی ہمیں، ہماری قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس واسطے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، ہم تو زیادہ اس کے اہل ہیں کہ روزہ رکھیں، اس واسطے روزہ رکھنا شروع کیا۔ کہا عاشورہ کا روزہ فرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب قرآن کریم نے جب دیکھا کہ روزہ متعارف ہو چکا ہے، لوگ جاننے لگے ہیں کہ روزہ کسی چیز کا نام ہے، تب اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نازل کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے روزہ تم پر فرض کر دی۔ کیسا روزہ فرض کیا؟ جیسا پچھلی امتوں میں فرض کیا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ آپ پچھلی تمام شریعتوں کا اٹھا کر مطالعہ کر لیں، جتنا بھی شریعت کے اندر تذکرہ ہے، کسی شریعت میں 30 دن کا روزہ ہر سال نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایام معدودات، جو سیام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایام معدودات، وہ گنتی کے چند روزے ہیں۔ جتنے پرانے مفسرین ہیں، عربی تفسیریں جو ہیں، ان تفسیروں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا تذکرہ کیا، ان روزوں کا تعلق ایام 20 سے ہے۔ 3 روزے جو رکھے جاتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں چند روز ایک مہینے کو نہیں کہا جاتا، نہ اردو میں نہ عربی میں۔ اس واسطے جب حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو قیام منی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ایام معدودات، چند دن ٹھہرنا، 2 دن ٹھہر جاؤ، اس سے کم ٹھہرو، اس سے زیادہ ٹھہرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ 3 دن سے لے کر 9 دن جو ہوتے ہیں اسے معدودات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تذکرہ کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ گن لے، دن کو گن لے، بعد میں رکھتے ہیں۔
اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کسی کے پاس طاقت ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اور خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، ایک مسکین کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلانا چاہتا، 3 مسکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود ابھی پہلا حکم نازل ہوا ہے، اگر وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر رکھے تو بھی اس کا روزہ ہو رہا ہے، 2 مسکین کو اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو تو فدیہ دینا بھی اچھی چیز ہے، لیکن روزہ اس فدیے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے کے ضمن میں جو تشریح کی ہے، جو بحث کیا ہے، وہ بحث پڑھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا اور روزے کی فرضیت کے تذکرے سے قبل پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل فیہ القرآن، آگے حکم آنے والا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، طاقت رکھنے والا ہو، اگر وہ باحیات ہے، مریض نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، اور روزے کا مہینہ اسے مل رہا کسی بھی حالت میں، تو اسے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ اور اس کا تعارف کروایا ہے، اور پورا ایک رکوع مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے روزے کی پورے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ مفسرین نے 2 وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ لوگ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، اور جب جانے نہ کوئی کسی کو تو اس کی عزت اس کا احترام وہ نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کو وہ پہچان نہیں سکتا۔ جیسے طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اتنا ستایا لوگوں نے، خون سے لہو لہان کر دیا، فرشتے آئے اتر کر، کہ اگر آپ چاہیں آپ حکم دیں تو یوں کر دیا جائے، سب نیست و نابود ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جانتے نہیں، اگر یہ مجھے جانتے تو تکلیف نہ دیتے، یعنی ان کو تعارف ان کے سامنے میرا نہیں ہے، میں کون ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کروایا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے پہلے جب صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کیا تو چونکہ یہود کو دیکھ کر روزہ رکھا تھا، فرعون کے واقعے کو سن کر روزہ رکھا تھا، تو ایک تصور دل کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ روزے کا پورا مفہوم وہ ہے جو یہودیوں کے نزدیک ہے۔ یہودیوں کا روزہ کیسے ہوتا تھا؟ روزہ رکھا، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد افطار کیا، اگر سو گئے تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ روزے کا مفہوم یہود و نصارہ کے نزدیک تھا، اور چونکہ انہیں دیکھا تھا تو یہی تصور دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کب سے کب تک روزہ رکھا جائے گا، یہ فوراً آیت جب نازل نہیں ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کرنا شروع کیا کہ جیسے سوتے تھے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، نفسانی خواہشات ابھار مارتی تھی، بیوی سے ہم بستری کر لیتے تھے، اور دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے شاید غلط کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر آیت میں اسی صفحے کے اس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے پہلے جس چیز کا خلاصے کے طور پر تذکرہ کیا ہے وہ ہے قرآن، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے اندر روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
اور پھر اسی کے وزن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دو الفاظ استعمال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت پر، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور جو رات میں کھڑا ہوا عبادت کے لیے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے. گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہم وزن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. یہاں پر امت مسلمہ میں اکثر لوگوں کو جو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ قانون کہ جس نے روزہ رکھا اس کے گناہ معاف، جو رات میں کھڑا ہوا عبادت کے لیے اس کے گناہ معاف. اور وہ کون سی عبادت ہے جو کھڑے ہو کر کی جائے گی؟ تھوڑا سا اشتباہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا شکوک و شبہات میں آ کر کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم تراویح کو قیام لیل سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیں صرف تراویح قیام لیل نہیں ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قیام لیل کا حکم ہوا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم دیا، کہا آدھی رات آپ قیام کریں، اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں. کیا کریں گے اس میں؟ اس قیام لیل میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اور اسی سورت کا جو آخری رکوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے بعد نازل کیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تفصیل بیان کر دیا، 1 سال کے بعد نازل کیا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دیا ہے، آپ جتنا دیر چاہیں قیام لیل کریں. لیکن علماء کرام اور مفسرین کا جو رجحان ہے قیام لیل کے تعلق سے وہ ہے 3 حصہ کر لیں رات کا، کم سے کم 1 حصہ یا آدھا حصہ یا 2 حصہ، یہ قیام لیل ہے. آپ دیکھیں تراویح اگر ہم 20 رکعت پڑھیں، قیام لیل میں تراویح 20 رکعت پڑھیں، آپ جو سورت چاہیں پڑھ لیں. 20 رکعت کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں جائے گا. اور رات آپ دیکھیں 6 بجے سورج غروب ہوا، 6:30 بجے سورج غروب ہوا، 6:30 بجے سورج نکل رہا ہے، یعنی پوری رات آپ کی 12 گھنٹے کی بن رہی ہے. اگر آپ رات کا 1/3 قیام لیل مانیں گے تو 4 گھنٹہ ہو رہا آپ کا. یہ جو تراویح پڑھی جا رہی ہے ایک الگ معاملہ ہے، وہ الگ عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اس کی یہ عبادت کروائی، جماعت کی شکل میں 8 رکعت تہجد کے وقت میں پڑھوائی. اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چند جماعتیں بن کر حفاظ کے پیچھے تراویح یا قیام لیل یا عبادتیں کی جا رہی ہیں. فرمایا کیوں نہ ایک ساتھ جوڑ دیا جائے اور ایک حافظ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. کتنے سال حکومت گزری ہے، خاموش ہیں علماء کرام. 10 سالہ حکومتی دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کتنا سال گزر چکا، کب اس بات کا خیال آیا اور اس تراویح کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. اس کے باوجود صحابہ کرام کا عمل اٹھا کر دیکھ لیں، تہجد تک نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے قرآن کریم نے قیام لیل کہا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے کھڑا ہوا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. قرآن کریم حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے حضور شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے. روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے کو اس واسطے آپ معاف کر دیں کیونکہ یہ میری وجہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا تھا. اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا قرآن، وہ بھی کہے گا کہ اللہ یہ رات میں میری وجہ سے جگا تھا، یہ سویا نہیں تھا، میری وجہ سے جگا تھا، رات بھر اس نے قیام کیا ہے میرے لیے، یہ جاگ کر آپ کی عبادت کر رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اے اللہ میرے لیے آپ اسے معاف کر دیں. آپ اندازہ لگائیں اگر آپ یہ سوچیں کہ روزہ کھڑا ہو کر یہ کہے
کہ یہ بندہ 12 گھنٹے بھوکا پیاسا تھا، اس واسطے اسے معاف کر دیا جائے. اور ہمارے تصور کے اعتبار سے قرآن کھڑا ہو اور کہ آدھا گھنٹہ یہ بندہ کھڑا ہوا تھا، اللہ اسے بھی معاف کر دیا جائے. کچھ عقل میں بات آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. بھائی تراویح کا جو دورانیہ ہے، ہم 8:30 بجے شروع کریں گے، 10 ساڑھے 10 بجے تک ختم ہو جائے گا، ہم 11 بجے سو جائیں گے. یہ ہمارا پوری زندگی کا معمول رہا. کہاں قیام لیل ہوا؟ کہاں راتوں کو ہم جاگے؟ کہاں کھڑے ہوئے؟ کیسے قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا؟ ہم الگ تصوراتی خیال الگ چیز کے تحت زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم یہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، اس کے پیچھے پڑھا جائے گا، یہ تیز پڑھتا ہے، وہ سلو پڑھتا ہے، یہ اچھا پڑھتا ہے، وہ خراب پڑھتا ہے. اس میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. قرآن کریم سے سوال خود آپ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فرقان قرآن کریم کے لیے استعمال کیا، ظاہر کر دینے والی چیز. آپ کہیں کہ سورج دکھ رہا ہے، لیکن یہ سورج ہی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں چل رہا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سورج دکھ رہا تو سورج ہے. کیوں؟ وہ واضح ہے، وہ دکھائی دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن فرقان ہے. اس کے احکامات جیسے سورج دکھائی دیتا ہے، احکامات دکھائی دے رہے ہیں. کوئی پردہ نہیں ہے. آپ اختلافات میں کہیں اور پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. یہ رمضان جو آپ کے بالکل قریب ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کے حق میں شفاعت کرے، اس کی راتیں یا قرآن کریم آپ کے لیے شفاعت کرے، تو آپ تراویح کے علاوہ بھی کھڑے ہوں، قیام لیل کریں. آپ خود تنہا پڑھیں، اللہ کو تصور کر کے پڑھیں. یہ تو ایک رواجی شکل میں آپ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ بازو والا کھڑا میں بھی کھڑا ہوں، پیچھے والا کھڑا میں بھی کھڑا ہوں. میں چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ 4 رکعت میں چلا گیا، 8 رکعت میں چلا گیا. یہ ساری وہ چیزیں جو رواجی شکل میں چل رہی ہیں. لیکن ہم سو گئے، آپ سو گئے. ایک بندہ کھڑا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. قرآن اس کے لیے کہے گا کہ اللہ سارے بندے سوئے ہوئے تھے، یہ میری تلاوت کر رہا تھا، یہ آپ کے حضور کھڑا ہوا تھا، اے اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر. ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کی رقم نکال کر غربا میں تقسیم کر دی جائے گا، تاکہ لوگوں کے پاس اتنا مال آ جائے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہو، وہ کھا کر اپنے جسم کو طاقتور بنا لیں. کیوں؟ روزہ کبھی فروری میں آئے گا، کبھی مارچ میں آئے گا، کبھی مئی میں آئے گا، کبھی جون میں آئے گا. جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ اپنی طاقت کو ضائع کیسے کرے؟ وہ اپنے آپ کو بھوکا کیسے رکھے؟ پہلے سے کمزور ہے بیچارہ، اس کمزوری کے حالت میں روزہ رکھے گا تو روزہ چھوڑنا پڑے گا یا توڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، جتنا خرچ کرنا ہے، جو غربا تک پہنچانا ہے، جو حقوق کے دائرے میں آتے ہیں، فرائض کے دائرے میں آتے ہیں، وہ تمام اموال پہلے نکال دیے جایا کرتے تھے، غربا تک پہنچا دیے جایا کرتے تھے. اور یہ تصور دیا جایا کرتا تھا کہ فرض کے لیے نوافل، فرض کے ادائیگی کی تکمیل کے لیے نوافل کی جو عبادت ہیں وہ اگر پہلے ادا کی جائیں گی، اور وہ نوافل فرض کے لیے اگر سیڑھی کا کام دیں یا طاقت کا کام دیں گی، تو وہ نوافل اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا. ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیں، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، مالدار شخص ہیں، نفلی حج ہے. 2000 سونے کے سکے خرچ کے لیے لے کر جا رہے ہیں، سونے کے 2000 سکے. مولانا یوسف اصلاحی صاحب اور کئی بڑے بڑے علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک پرندہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، اسے اٹھوایا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور کہا جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، اس مردار پرندے کو وہاں ڈال دیا جائے. ڈال دیا گیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچی آئی اور اس نے اس مردار پرندے کو اٹھا کر اپنے زنبیل یا تھیلا یا پرنی جانے اس کے اندر رکھ لیا اس بچے نے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پکڑا، اس بچے نے کہا یہ کھانا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے.
اس بچی نے کہا ہماری جو حالت ہے وہ حرام ہمارے اوپر جائز ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہم بچیاں ہیں، میری ماں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ صورتحال آ گئی ہے کہ حرام ساری چیزیں جو حرام ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ ہمارے لیے حلال ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہاں سے گھر واپس جانے کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی؟ کہا 20 سونے کے سکے. کہا 20 سونے کے سکے نکال کر بقیہ 2000 کی رقم اس بچی کو دے دیا جائے. اور فرمایا اس سال حج کا جو ثواب ہمیں ملنے والا تھا وہ ابھی مل گیا. یہ وہ حج نفل تھا، نفلی حج تھا، اور کسی کو حرام سے بچانا، کسی کی مدد کرنا یہ حق اور فرض کے درجے میں آتا ہے. ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں رمضان میں عمرہ بہت بڑا ثواب ہے، رمضان کی رات عمرہ بہت بڑا ثواب ہے. ایک حج کیے تھے، بڑا شوق ہے، خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا تھا، پھر دیکھوں گا، پھر جاؤں گا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے. وہ اشتیاق دل میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. بعض ایسی عورتیں میں نے اپنے آنکھوں دیکھا، واقعہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ واچ مین بنی ہوئی ہے، مین گیٹ پہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہی ہے اور حجاب کے اندر، برقعے کے اندر نہیں ہے، اوڑھنی باندھے ہوئے ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کو حجاب اتارنے پر کس نے مجبور کیا ہوگا. ہمیں اور آپ نے کیا ہوگا. خود ہماری سوسائٹی کے بالکل قریب کا واقعہ بتا رہا ہوں. اگر یوں ہم دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی ایک عورت میدان حشر میں کھڑی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کہہ دے گی کہ میں نے اپنے پردے کو اس واسطے اتارا تھا کہ یہ مالداروں کی آنکھوں پر چشمہ چڑھا ہوا تھا، ہمیں جنت نہیں مل سکتی. یاد رکھیے جنت یوں آسان نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں تو وہ حقوق جو رمضان سے پہلے کی ادائیگی کے لیے ہیں اس کو ادا کریں اور رمضان کے لیے تیاری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عقل سلیم کے ساتھ عمل صالح کی توفیق دے.